ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہوگا آیت نمبر 34 سے۔ 33 تک الحمدللہ ہو گئی تھی، یہاں سے شروع ہوگا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ الفاظ اس میں اکثر و بیشتر الفاظ جو ہیں وہ آپ کے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ از اور اذا، اس کے بارے ہم نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور پھر قلنا، نا یعنی ہم، ضمیر میں ہم پڑھ چکے ہیں، نا یعنی ہم ہوتا ہے، قلنا اور پھر یا اور جب، کہا ہم نے، للملائکہ اس کے پہلے آ چکا ہے، فرشتوں سے، اسجدو یہ امر کا صیغہ ہے، تم سجدہ کرو، لآدم، لآدم، لا کا ترجمہ کو، آدم کو، فسجدو پھر انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے یا مگر ابلیس، ابلیس کا ترجمہ ابلیس، اس کا اور کوئی ترجمہ نہیں کرنے کا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر میں آ گیا۔ تکبر کا لفظ ہم اردو بولتے ہیں، یہ ٹھیک قرآن کا لفظ ہے تکبر، کئی بار آیا ہے۔ یہاں پر استکبار ہے، میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دوں گا استکبار کیا ہوتا ہے۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ پھر سے دیکھیے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پھر انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے، یا وہ تھا کافروں میں سے، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ کانا کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے اور ہو گیا دونوں ترجمہ۔ اب اس کا ترجمہ سعید بھائی جی آپ ترجمہ کیجئے جناب۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا۔ کس کو سجدہ کرو؟ کس کو سجدہ کرو؟ کس کو سجدہ کرو؟ ہاں تو وہ چھوٹ گیا آپ کے زبان سے جی۔ ہاں اچھا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو، انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ فیروز اقبال صاحب ہیں؟ فیروز اقبال صاحب، اختر بھائی، ہاں وعلیکم السلام جی، آپ کیجئے۔ باقی لوگ اپنا مائک بند رکھیں گے تو مہربانی ہوگی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے،
تکبر میں آ گیا، انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ بہت اچھا، لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کر لیں۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو بیٹا؟ کس کو سجدہ کرو تبسم؟ نہیں، جب ہم نے کہا آدم سے کہ سجدہ کرو، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لے آدم کو سجدہ کرو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم، ہاں انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا، ہو گیا کافروں میں سے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ اس آیت کا، اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں آپ کی، کہ سجدے کا حکم جو تھا وہ سبھی کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، اس لیے کہ ابلیس وہاں موجود تھا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، تو ابلیس تو اس میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہاں جتنے لوگ تھے سب کو حکم تھا، اس نے بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل میں جن تھا، قرآن شریف نے خود بھی اس کو واضح کیا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا۔ تو ایک بات یہ خیال رکھنا کہ ابلیس خود فرشتہ نہیں ہے یا کوئی اور مخلوق نہیں، بلکہ وہ جنات ہے۔ اب اس کے بعد 2 لفظ آیا، ابا واستکبر۔ یہ واستکبر جو ہے، اس کو اصل لفظ استکبار ہے۔ استکبار اور تکبر یہ دونوں لفظ الگ الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ عام طور سے تکبر بہت زیادہ رواج میں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے تکبر کر دیا۔ دیکھو، تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر کوئی چیز ہو اور اس پر آدمی غرور کرے، گھمنڈ کرے، یہ تکبر ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بولنے جیسی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے دلوں کو ذرا ٹٹولیں، کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے، اور اتنا ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آدمی کے دل میں ہو تو اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہوا تکبر، خود کو بڑا سمجھنا۔ اور استکبار جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے مقابلے میں کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہ استکبار ہے۔ یہ معنی کا فرق ہمیشہ خیال رکھو۔ تکبر یعنی خود کو بڑا سمجھنا، یہ خود اشد حرام ہے۔ اور اس کے بعد استکبار لفظ جو ہے، اس کا مطلب اپنے مقابلے میں کسی کو گھٹیا اور کم درجے کا سمجھنا۔ یہ گناہ کتنا عام ہے ہم میں، کتنا عام ہے ہم میں۔ اور ابلیس نے جو گناہ کیا تھا وہ استکبار تھا، اس نے اپنے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کم درجے کا سمجھا تھا۔ یہاں پر تو اس مضمون کو رب تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، جہاں جتنا بیان فرمایا اتنا، لیکن کیونکہ یہ اہم مضمون اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 23ویں پارے میں سورہ صاد کے آخری حصے میں جب آپ جائیں وہاں بھی اس واقعے کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو وہاں رب تعالیٰ نے اس مردود سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ تو اس نے کہا قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ یہ ہے ابلیس کا گناہ، اس لیے یہ استکبار ہے۔ تکبر آدمی خود ہی میں پھول جائے، وہاں میرے جیسا کوئی نہیں، میں بہت بڑی چیز ہوں، بہت ہی حرام کام ہے یہ۔ اور اس کے بعد اپنے مقابلے میں کسی کو گھٹیا سمجھنا، وہ استکبار کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر لفظ کیا ہے آپ دیکھو، اصل لفظ جو استعمال ہوا ابا واستکبر، اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم درجے کا سمجھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اگلی آیت دیکھو، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدمو، اے آدم، اسکن، رہو،
یہ سکونت کا لفظ جو ہم بولتے ہیں نا، سکون، اسکن رہو، انت ضمیر ہے، تو تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنہ جنت میں، وکلا یہ لفظ دیکھ لو، کپڑا اصل لفظ جو ہے زیادہ کلیئر کون سا حصہ دکھ رہا ہوگا لوگ، یہ والا کہ یہ والا، دونوں دکھ رہا ہے۔ اصل لفظ ہے اکلا، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اکلا یعنی طعام، تو اس سے یہاں پر اس اکلا سے یہ لفظ بنا ہوا ہے جس کا اکلا کا اصل معنی ہوتا ہے کھانا۔ وہ کلا، اب اس کلا میں خاص بات جو دیکھنے کی آپ کو ہے اور جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کلا میں الف لگا ہوا ہے۔ اگر صرف تو اکیلا کھا ہوتا تو وہ ہوتا کل، کل یعنی کھاؤ سنگولر، لیکن یہاں پر کیا ہے وہ کلا، یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کا ہے، الف جو ہے یہ تثنیہ کا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم بھی حضرت حوا بھی ہیں۔ گرامر دیکھو قرآن کی، وہ کلا اور کھاؤ تم دونوں، ہم ترجمہ تم نہیں کریں گے، ہم کو معلوم ہو کہ یہ الف کا لگا ہوا ہے، ہم نے آپ کو تثنیہ میں کیا ہوتا ہے الف لگتا ہے، فعلا فعلا الف آیا تو تثنیہ ہو گیا وہ، ٹھیک اسی وزن پر یہ یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا وہ کلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا یہاں سے، رغدن، رغدن کا مطلب ہوتا ہے جی بھر کے، ہم لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ہم لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کھانا کیسا ہے جی بھر کے، جی بھر کے تو بس کرو، جی بھر جاتا ہے لیکن ہمارا پیٹ بھرنے کے بعد پھر جی بھرتا ہے بعد میں، تو فرمایا رغدن جی بھر کے، حیثو، حیثو لفظ جو یہ آپ کے لیے نیا ہے، یہ دیکھ لیجئے، حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں، ویئر ایور، حیثو۔ اب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بیٹا انشاءاللہ، اس انشاءاللہ یہ تینوں الگ الگ الفاظ ہیں، انشاءاللہ الگ الگ لکھنا بھی چاہیے، اس کو بہت سے لوگ ملا کے لکھ دیتے ہیں اس کو، اس میں لفظ جو ہے وہ شاء ہے، اور یہ لفظ ہم اس کو پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ڈیزائر، فرمایا رغا حیثو جہاں، شیتو ماں، شیتو ماں، یہ ماں جو ہے یہ وہی ہے جو تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعلتما، فعلتما میں جو ماں لگا ہوا ہے وہ ہے یہ، تو شیتما جہاں سے تم دونوں چاہو، رب تعالیٰ دونوں کو فرما رہے ہیں، دونوں کو حکم دے رہے ہیں، ولا اور نہیں، تقربا، اس تقربا میں با میں الف جو لگا ہے وہ تثنیہ کا ہے، اور تم دونوں قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، شجر اور شجرہ یہ دونوں جو ہے درخت کے معنی میں ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں تا لگا ہوا ہے مؤنث ہے اس لیے ہاذا بھی اپنے تثنیہ میں آیا، ہذہ آیا، اور اگر شجر ہوتا تو ہاذا شجر ہوتا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا، کن کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، کن یعنی ہونا، فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، یہ ابھی ترجمے میں آپ کو ہر جگہ دونوں کا لفظ اٹھانا ہے، عام طور سے ترجمے میں دونوں 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 نہیں آتا، لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو الف جو آ رہا ہے وہ تثنیہ کا ہے، اس لیے ہر جگہ جتنی جگہ تثنیہ کا الف آیا ہے ہر جگہ ہم اس ترجمے کو اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں گیا؟ ہاں، فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین نقصان کرنے والوں میں سے، لفظی ترجمہ دیکھو، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم،
اور تمہاری بیوی، یہ کا جو ہے حضرت آدم سے فرما رہے ہیں، اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب شوہر جہاں رہے بیوی کو بھی وہیں رہنا چاہیے۔ کیا پہلا حکم کیا معلوم ہوا؟ جہاں شوہر رہے بیوی کو وہیں رہنا ہے۔ وہ محل میں سے آئی ہوگی ودا ہو کے، لیکن آپ جھوپڑی میں رہتی ہیں نا، تو اسکن انت وزوجک، جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پر بیوی کو بھی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ حضرت حق نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہارے بیوی جنت میں، وَکُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس سے، یہاں کی ضمیر جنت کی طرف ہے، اور کھاؤ تم دونوں اس سے یعنی اس جنت سے، رغدن، جی بھر کے، جہاں سے چاہو تم دونوں، شئتما، تم دونوں کو آزادی ہے، بس جہاں سے جی چاہے کھاؤ جنت میں، پوری جنت میں۔ ولا، اور نہیں، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، نقصان کرنے والوں میں سے۔ ظلم کا لفظ جو ہے اس کا ایک مطلب نقصان ہوتا ہے، ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے نقصان۔ آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نقصان کچھ نہیں کہیں سے۔ اس لیے ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ فتکونا من الظالمین، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے نقصان کرنے والوں مجھ سے۔ پھر سے دیکھو ترجمہ، رواں ترجمہ دیکھو، اور جب کون آواز دے رہا؟ آپ ادھر آواز دے رہا کون؟ اور جب کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں یہاں سے جی بھر کے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، من الظالمین۔ یہ من جو ہے سے کا ترجمہ پورا کب ہوگا صحیح؟ تم ہو جاؤ گے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ چلو ترجمہ جینٹس میں سے کوئی کرو، جو ابھی کر چکے ان کے علاوہ کوئی کرو۔ ساجد آپ ہیں لائن پر؟ چلیے آپ، ہاں چلو کرو، شروع۔ ساجد نے شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے آدم سے، یا آدم، یا جو ہے حرف ندا ہے، اے آدم۔ اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں، اور کھاؤ دونوں اس میں سے جی بھر کے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ ظالموں میں سے، نقصان اٹھانے والے کے، ظالم ذرا اچھا نہیں لگتا، نقصانوں میں سے، ہاں نقصان اٹھانے والوں سے۔ اس لیے کہ بات ہمارے والد محترم کی، اور وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ہے نا۔ اور کوئی جینٹس میں سے اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ جینٹس میں سے کوئی ترجمہ کرو۔ اور کہا ہم نے اے آدم تم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے جی بھر کے جہاں سے چاہو، اور نہیں قریب جانا۔ باقی لوگ اپنا مائک بند رکھیے نا۔ پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اصل میں ظالم کا صحیح، ظالم کا ظالم آپ برابر کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہاں جب اردو میں وہ ظالم آتا ہے تو کچھ کا کچھ ہی ہو جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں ترجمے میں۔ لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کرے؟ زلیخا باجی آپ ترجمہ کیجیے۔ اور جب کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے جی بھر کے جہاں سے چاہو تم دونوں، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ، تینوں لوگوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اب آگے، ہاں
چلیے چلیے کوئی ترجمہ کر لیجیے. اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے جی بھر کے جہاں پہ تم دونوں چاہو اور نہ تم قریب جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. کون ہے بیٹے؟ معلوم نہیں کون ہے. جی بہت اچھا ترجمہ چاروں لوگوں نے کیا ماشاءاللہ. اور اب بس ترجمے اپنا تفسیر نہیں پڑھنا ہے. میں نے کچھ باتیں جو آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا, اس لیے بہت ضروری لگتی ہے وہ باتیں, اس لیے ورنہ اس کا بھی کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگلی آیت دیکھیے. فَأَزَلَّهُمَا, زل کا مطلب ہوتا ہے زل کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگا دینا, لغزش دے دینا, دھوکے میں ڈال دینا. اور زل کا مطلب ہوتا پھر ازل کا مطلب ہوتا زل یعنی دھوکہ کھا جانا, اور ازل کا مطلب دھوکہ دے دینا. یہاں پر میں فَأَزَلَّهُمَا, پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو. ماں جو ہے وہ تثنیہ کا ہے. پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطانوں, شیطان کے نون کا پیش بتا رہا ہے کہ یہ کارستانی شیطان نے کیا تھا. نون جو ہے شیطان فاعل ہے, اس لیے فاعل ہونے کی وجہ سے اس کے نون پر پیش ہے. پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا, اس سے. اب یہ انہا میں ہا کی ضمیر جو وہ درخت کی طرف بھی جا سکتی ہے. درخت کے معاملے میں جو اللہ نے حکم فرمایا تھا فَأَخْرَجَهُمَا, کہنے رکھ دے گا نا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لگنے سے کیا, جیسے اکلا کھانا, خرجا, خرجا یعنی نکلنا, اخرجا نکلوانا, خرجا سے اخرجا, جلسے سے اجلسا, قتلا سے اقتلا. تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. خرجہما وہ دونوں نکل گئے, اخرجہما اس نے دونوں کو نکلوا دیا. یہ الف جو ہے یہ اس معنی میں ہے. پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے, انہا اس کے متعلق, فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوا دیا ان دونوں کو, مما پہلے سے آتا ہے, مما من اور ماں کا مرکب ہے, اس سے جو, مما اس سے جو, کانا الف پھر تسنیہ کا, وہ دونوں تھے, فی ہے جس میں. لفظی ترجمہ کرنے کی عادت ڈالو, انشاءاللہ کبھی ترجمے میں غلطی نہیں ہوگی. کوئی لفظ چھوٹا کہ ترجمہ سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے, اور پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے, دونوں تھے جس میں. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے, اہبتو, یہ اہبتو لفظ جو ہے یہ اصل میں اس کا اصل ہے ہبتا. ہبتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا, نزلہ والا نہیں ہے. یہ ہبتا یعنی کہیں سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہے وہ. اہبتو امر کا صیغہ, تم سب اترو. اہبتو واو الف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے. اور جمع کا صیغہ کتنے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جمع میں کتنے لوگ رہتے ہیں عربی میں؟ کم سے کم 5-7. ہاں کتنے؟ مور دین 2. ویری گڈ. مطلب منیمم 3, کم سے کم 3. مور دین 2, کم سے کم 3. اے بیتو اترو تم سب. اب یہ تم سب کیوں ہیں؟ 3 کون ہیں یہاں پر؟ 3 کون ہے؟ یہ شیطان بھی مردود بھی شامل ہو گیا اترنے والوں میں. جس ان کو جنت سے نکلوایا اس کو بھی حکم ہو رہا ہے. فرمایا اہبتو تم سب اترو. یہ اہبتو جمع کا صیغہ اس لیے آیا کہ حضرت آدم, حضرت حوا اور ابلیس 3. بعض و کم, بعض یعنی بعض, ہم جو اردو میں بعض بولتے ہیں وہی. کم بعض تمہارے, لے بازن, لے یعنی لیے, بعض یعنی بعض تمہارے, بعض کے لیے, عدوون عدو یعنی دشمن. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے, پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جہاں وہ تھے, اور کہا ہم نے اترو
بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقر، مستقر کہتے ہیں جہاں قرار آدمی پکڑے، جائے قیام، اس لیے اور تمہارے لیے زمین میں مستقر یعنی ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ متاع کہتے ہیں فائدے کو، متاع کہتے ہیں فائدے کو، الا یہ الا ہے، الا یعنی تک، اعلیٰ یعنی پر، الا یعنی تک، الا تک، حین، حین یعنی وقت، حین یعنی وقت، یہ دو تین لفظ نئے ہیں اس میں، تو یہ اہبت نیا ہے اور اس کے بعد مستقر نیا ہے، متاع اور حین چار لفظ نئے ہیں، چاروں کے معنی ذہن میں رکھنا۔ پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جہاں تھے وہ دونوں، اور ہم نے کہا اترو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ ایک مدت تک، الی یعنی تک، ایک مدت تک، اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے زمین پہ نہیں بھیج رہا ہوں میں، زمین پہ ایک مدت تک تم کو خالی رہنا ہے۔ پھر سے دیکھو ترجمہ، پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے وہ دونوں تھے جس میں، اور کہا ہم نے اترو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ ایک مدت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے۔ چلو اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جس کو کرنا ہے وہ کرو، ترجمہ کرو بھائی اس آیت کا، اس آیت میں کلاس ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ بہت اچھے اختر بھائی۔ پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، ہاں انہا اس سے، ٹھیک ہے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما جو کانا فی جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے نکل جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعضٍ بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، بہت اچھے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ متاع اور فائدہ ایک مدت تک، فائدہ ایک وقت کے لیے۔ بہت اچھا۔ آپ نے اہبوتو کا ترجمہ جو کیا نکل جاؤ یہاں سے، اس کے بدلے اتر جاؤ زیادہ صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ نکل جاؤ کے لیے فاخرجو، ہاں فاخرجو ہوتا، یہاں پر اہبتو ہے، اس کا مطلب اتر، اس لیے کہ یہ سارا واقعہ جو ہو رہا ہے یہ آسمان پر ہو رہا ہے نا، اور اب آسمان سے ان کو الی الارض بھیجا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر بجائے نکالنے کے، نکلنے کا حکم تو پہلے فرما دیا تھا، اب وہاں سے نیچے اترنے کا حکم فرما رہے ہیں، جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے اختر بھائی، آپ نے بھی۔ لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کر لو بھائی اس آیت کا، کتنی منٹ بچے رہے؟ ابھی 10۔ پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس میں سے، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لو، سلو رہتی ہے کیا لائن پر؟ ہاں الفیہ، صالحہ لائن پر ہے بیٹا۔ پھر ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جہاں تھے وہ اس میں، اور فرمایا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ بہت اچھے۔ اور لیڈیز میں کوئی، لیڈیز میں اور کوئی ترجمہ کرنا چاہتا ہے کر لیجئے تاکہ ہم آخری آیت لیں۔ چلیے اگلی آیت دیکھیے، فتلقا، لقا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، اسی لقا سے بنا ہے ملاقات،
ملاقات کا لفظ ایسا لگتا ہے بالکل پیور اردو کا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اور ملاقات کا لفظ بھی قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے۔ فتلقا، پھر سیکھ لیا، آدموں، کہتے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، دیکھو کلماتن اصل لفظ ہے کلمہ، اصل لفظ کیا ہے؟ کلمہ، کلمہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے کلمات۔ پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات۔ فتابہ، دیکھو لفظ تابہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، بعض لفظ جو دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس کو دیکھنا کائے کے لیے یہ تابہ کا مطلب توبہ کرنا بھی ہوتا ہے اور تابہ کا مطلب توبہ قبول کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب بندے کے لیے آئے، جب بندے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوگا توبہ کرنا، اور جب وہی لفظ اللہ کے لیے آئے تو اس کا معنی ہوگا توبہ کا قبول کرنا۔ تو لفظ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کے، اور فتاب علیہ، پھر توبہ، اچھا توبہ کہتے کس کو یہ سمجھ، اصل لفظ توبہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، واپس لوٹنا، یہ توبہ کا اصل معنی ہے۔ توبہ اور استغفار یہ دونوں ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنی گناہوں پر مغفرت طلب کرنا۔ یہ استغفار جو ہے وہ استکبار کے وزن پر ہے۔ استغفار مغفرت مانگنا، مغفرت مانگنا ہے نا، مغفرت کی درخواست کرنا، تو استغفار کا مطلب مغفرت مانگنا، اور توبہ کا مطلب پلٹنا۔ کدھر پلٹنا؟ اللہ کی طرف پلٹنا۔ گناہ جب کرتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ گناہ کر کے وہ اللہ کے حکم سے پلٹ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھ، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو پیٹ دکھا دیا، اپنا منہ پھیر لیا اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کے حکم پہ چلتا تو مسجد میں جاتا۔ تو گناہ ہے اصل میں ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پیٹ دکھا دینا، اور پھر توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ جانا۔ اب اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اب نماز پڑھنے لگا، اس نے بے نمازی ہونے سے توبہ کر دی، اور پھر اس کے پہلے اس نے نماز نہیں پڑھا تھا، چھوڑ دیا تھا، ان نمازوں کی قضا بھی پڑھا اور اللہ سے استغفار بھی کیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اس کے پہلے بہت سی نمازیں قضا کر دی ہیں۔ تو یہ دونوں لفظ کا فرق یاد رکھنا، توبہ یعنی پلٹنا اور استغفار یعنی اپنے گناہوں پر مغفرت چاہنا۔ یہاں پر لفظ ہے فتابہ، پھر توجہ کی، علیہ، اس پر، تو یہ پکی بات ہے کہ یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ کلمات سیکھ لیے تھے اللہ سے، اس لیے یہ پہلا واقعہ ہوا تھا یہ، تو خود اللہ عز و جل نے حضرت آدم کو کلمات سکھلائے۔ ان کلمات کے ذریعے تم سے جو چوک ہو گئی ہے اس سے رجوع کر لو، اور وہ کلمات بھی قرآن نے سورہ اعراف میں بیان فرما دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہیں وہ کلمات، یہ سورہ اعراف میں آئیں گے انشاءاللہ 8ویں پارے میں چل کے۔ تو یہاں پر رب نے فرمایا کہ پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، کون؟ یا پھر اس نے توبہ قبول کر لی ان کی، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، فتاب علیہ، انہو، بے شک وہ، یہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف، رب کی طرف، انہو، بے شک وہ، ہوں، وہی، التواب۔ اب یہاں تواب کا لفظ جو ہے توبہ کرنے والا نہیں بلکہ توبہ قبول کرنے والا، یہ خیال رکھو لفظ کس کے لیے آ رہا ہے، بے شک وہ، وہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحیم، رحمت فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، رواں ترجمہ دیکھو، پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر۔ توبہ کا ترجمہ متوجہ کر دو، بہت اچھا پیارا ترجمہ ہو جائے گا، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر۔ کلمات بھی اللہ نے سکھا دیے، کریم آقا ہیں، کلمات بھی سکھائے، اور وہ کلمات جب حضرت آدم نے دہرائے تو انہی کلمات کی برکت سے اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور بے شک وہ، انہو، بے شک وہ، وہی، التواب، بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، الرحیم،
انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چلیے اختر بھائی آپ ترجمہ کیجئے، اختر انجینئر صاحب آپ ترجمہ کیجئے۔ جی مولانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ یعنی رب متوجہ ہوا ان پر، بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ ہاں بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ کیا۔ ہاں فیروز صاحب آپ کر لیجئے آپ ترجمہ، فیروز بھائی۔ ہاں جی آپ کر لیجیے۔ بس سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر متوجہ ہوا اللہ ان پر۔ ہاں بہت اچھے۔ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ بہت اچھے۔ یہ دیکھو فتاب علیہ میں تھوڑا سا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، کتنا منٹ بچا؟ 3 منٹ۔ یہ پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ، پھر توبہ کا ترجمہ ہم یہاں متوجہ ہونا کر رہے ہیں، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، یا دوسرا ترجمہ پھر اس نے توبہ قبول کر لی ان کی، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اس کی بھی پوری گنجائش ہے۔ اب بے شک وہ وہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بچیوں میں سے کوئی کر لو ترجمہ۔ کیا کتنے ترجمہ کیے؟ یہ 2-3 ترجمے ایک ساتھ ہو گئے اور ہمارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اس لیے الگ الگ ترجمہ کرو۔ تبسم کرو بیٹا، تبسم، ہاں ترجمہ کرو بیٹا۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ سب لوگوں نے آج بہت اچھا ترجمہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ نیٹ ورک بھی بہت طریقے سے چلا۔ اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے الفاظ جو اس کو آپ ایک نظر ڈال کے کل آئیں گے تو آپ کو ترجمہ کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ختم ہو گیا۔